وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِلْمُتَّقِينَ، اور ہم نے موسیٰ کو اور ہارون کو الفرقان دیا تھا، کتاب دی تھی، اور وضیاءً اور روشنی دی تھی، وذکراً اور نصیحت دی تھی، للمتقین ان لوگوں کے لیے کہ جو اللہ کا تقوی رکھتے ہوں، الذین یخشون ربہم بالغیب، جو اپنے رب سے ڈرتے رہتے ہیں غیب میں ہونے کے باوجود، وہم من الساعۃ مشفقون، اور وہ قیامت سے بھی وہ ڈرتے رہتے ہیں، لرزہ ترسا رہتے ہیں کہ وہ وقت آنے والا ہے، وہ گھڑی آئے گی۔ وہذا ذکر مبارک انزلناہ، اور یہ ذکر ہے، پہلے ہم نے تورات دیا تھا، موسیٰ اور ہارون کو تورات دی تھی، اس میں ذکر بھی تھا، اس میں فرقان بھی تھی، اس میں ضیاء بھی تھا۔ وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ، اور اب یہ ذکر ہے بہت بابرکت جو ہم نے نازل فرمایا ہے، أَفَأَنْتُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ، تو کیا تم اس کا انکار کر رہے ہو؟ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ، اور اس سے بھی پہلے، حضرت موسیٰ سے بھی پہلے ہم نے ابراہیم کو یہ ہدایت اور سعادت کی راہ دکھائی تھی، وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، اور ہم اس کی پوری طریقے سے خبر رکھتے تھے۔ اس قال لأبیہ ہے، اب یہاں بڑا عمدگی کے ساتھ یہ بیان آ رہا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ ماجرا جو ان کی قوم کے ساتھ ہوا۔ وَإِذْ قَالَ لِأَبِيهِ، اور یاد کرو جب کہ انہوں نے کہا تھا اپنے والد سے، وَقَوْمِهِ، اور اپنی قوم سے، مَا هَٰذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ، یہ کیا یہ مورتیاں ہیں جن کو کہ آپ بیٹھ کر اور دھیان کرتے ہیں، اعتکاف کرتے ہیں، ان کے سامنے بیٹھ کر جو ہے باقاعدہ۔ قَالُوا وَجَدْنَا آبَاءَنَا لَهَا عَابِدِينَ، انہوں نے کہا کہ ہم نے پایا اپنے آباء و اجداد کو کہ وہ ان کی عبادت اسی طور سے کیا کرتے تھے جیسے ہم کرتے ہیں۔ قال لقد کنتم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا ڈنکے کی چوٹ اور دو ٹوک الفاظ میں، یقیناً آپ سب لوگ بھی اور آپ کے آباء و اجداد بھی وہ کھلی گمراہی کے اندر مبتلا تھے۔ قالوا جئتنا بالحق ام انت من اللاعبین، انہوں نے کہا اے ابراہیم تو یہ واقعتاً کوئی قطعی بات کہہ رہے ہو، حق کہہ رہے ہو، کوئی تمہارے پاس علم آیا ہے، تم سنجیدہ ہو اس بات کے اندر جو کہہ رہے ہو، یا ایسی طرح کھیل کود کر رہے ہو، ایسے ہی کوئی تھوڑا سا شغل کر رہے ہو تم، انت من اللاعبین۔ قال بل ربکم رب السماوات والارض الذی فطرہن، کہ نہیں واقعہ یہی ہے کہ تمہارا رب جو ہے وہ آسمانوں اور زمین کا رب ہے جس نے کہ انہیں پیدا کیا، وَأَنَا عَلَىٰ ذَٰلِكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، اور میں اس کے اوپر گواہ ہوں، عَلَىٰ وَجْهِ الْبَصِيرَةِ قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي، یہ میں کوئی اوپری سی بات نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ سوچی سمجھی بات کہہ رہا ہوں۔ وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ، اور خدا کی قسم میں تمہارے ان بتوں کے ساتھ ایک ترکیب کروں گا، ایک چال چلوں گا، لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ، جب کہ تم چلے جاؤ گے پیٹھ موڑ کر۔ تو جیسے کہ ہندوؤں میں بھی ہوتا ہے، کوئی جنم اشٹمی کا میلہ ہوتا ہے، تو کوئی ایسا ان کا میلہ تھا کہ جس میں کوئی جا کر باہر انہوں نے کھلے میدان میں پوجا کرنی تھی، پورا شہر خالی ہو گیا، کوئی نہیں رہا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اتنی سقیم، میں تو نہیں جاؤں گا آپ لوگوں کے ساتھ، آپ جائیے۔ وہ سب چلے گئے، شہر خالی تھا، پھر بت خانے میں گھس کر اور تیشا ایک ہاتھ میں لے کر وہ سارے بت توڑ دیے سوائے ایک بڑے بت کے، اس کو خالی چھوڑ دیا سالم۔ فجعلہم جزازا، تو کر دیا ان کو چورا چورا، ٹکڑے ٹکڑے، الا کبیرا لہم، سوائے ان میں سے جو بڑا تھا، لعلہم الیہ یرجعون، شاید کہ وہ اس کی طرف رجوع کریں کہ اس سے پوچھیں کہ یہ کیا ہوا، کس نے کیا، بلکہ یہ کہ اپنا تیشا بھی اسی کے کندھے کے اوپر رکھ دیا تھا کہ جو آلہ واردات ہے وہ بھی اس کے پاس سے برآمد ہو رہی ہے، اور سرکمسٹانشل ایویڈنس بھی یہ ہے کہ باقی سب ٹوٹ گئے، یہ سالم کھڑا ہے تو اسی نے یہ حرکت کی ہے۔ فجعلہم جزازا الا کبیرا لہم لعلہم الیہ یرجعون قالوا من فعل ھذا بآلہتنا، اب آپ سمجھیے اگر کہیں بنارس میں یا متھرا میں کہیں اس قسم کا کوئی معاملہ ہو جائے تو کیا قیامت آ جائے گی، وہی قیامت آئی ہوگی اس وقت شہر ار میں۔ وہ جب آئے انہوں نے دیکھا کہ کیا حشر ہوا ہے ہمارے بتوں کا، قالوا من فعل ھذا بآلہتنا انہ لمن الظالمین، کس نے یہ سلوک کیا ہے ہمارے ان معبودوں کے ساتھ، یقیناً وہ بہت ظالموں میں سے ہے۔ قالوا سمعنا فتى یذکرہم یقال لہ ابراہیم، ان کا کہ ہم نے سنا تھا ایک نوجوان ابراہیم ہے جو ان کا ذکر کیا کرتا تھا، ان کے بارے میں وہ کوئی زبان درازی کیا کرتا تھا کہ ان کی کوئی حقیقت نہیں، تم نے کیسے ان کو معبود بنا لیا ہے، اس کو کہا جاتا ہے ابراہیم، اس کا نام ابراہیم ہے، تو شاید وہی ہے کہ اسی نے یہ کام کیا ہو۔ قالوا فاتوا بہ علی اعین الناس لعلہم یشہدون، لوگوں نے کہا بلاؤ اس کو، پیش کرو تو لوگوں کے سامنے تاکہ لوگ دیکھیں، گواہی دیں کہ کس نے یہ جرم کیا ہے۔ قالوا انت فعلت ھذا بآلہتنا یا ابراہیم، انہوں نے کہا کہ اے ابراہیم کیا تم نے ہمارے معبودوں کی یہ درگت کی ہے، یہ کام تم نے کیا ہے؟ قال بل فعلہ کبیرہم ھذا،
اب یہ بھی وہ توریہ کا انداز ہے، یہ جھوٹ نہیں ہے، یعنی یہ نہیں کہ وہ بھی یہ نہیں سمجھ رہے کہ میرے کہنے کو یہ سمجھ لیں گے کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس نے کیا ہے، بلکہ انہیں صرف مجبور کرنا تھا، آمادہ کرنا تھا کہ اپنے گریبانوں میں جھانکیں طرح۔ قال بل فعلہ کبیرہم ھذا، اس بڑے نے کیا ہوگا، فاسألوہم ان کانوا ینطقون، تو پوچھ لو ان سے اگر یہ بات کرتے ہیں تو۔ فرجعوا الی انفسہم فقالوا انکم انتم ظالمون، تو پھر وہ سرنگوں ہو گئے، انہوں نے اپنی طرف اپنے اندر ہی اندر سوچا، اور سوچا واقعی بات تو ابراہیم کی ٹھیک ہے، تم ظالم ہو، تم غلط کر رہے ہو، تم نے انہیں معبود سمجھا ہوا تھا۔ ان کا حال یہ اپنی حفاظت نہیں کر سکے، یہ بول نہیں سکتے یا بتا نہیں سکتے کس نے ان کے ساتھ یہ حشر کیا ہے۔ ثم نکسوا علی رؤوسہم، لیکن پھر وہ اپنے سروں پر کے اوندھے کر دیے گئے۔ ایک دل میں ایک دفعہ خیال تو آیا کہ یہ ابراہیم کی بات ٹھیک ہے، ہم غلط ہیں، لیکن پھر وہ حمیت جاہلی، ہمارا نظام، ہماری تہذیب، ہمارا تمدن، ہمارے آباء و اجداد کا طریقہ، پھر وہ اوندھے ہو گئے۔ لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، ابراہیم کیا کہہ رہے ہو، ہم اس سے کیسے پوچھیں، تم جانتے ہو یہ بات نہیں کر سکتے۔ قال فتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم، ابراہیم نے کہا تو کیا تم اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیزوں کو پوچھتے ہو جو نہ تمہیں کوئی نفع پہنچا سکتی ہیں کچھ بھی، اور نہ کوئی نقصان پہنچا سکتی ہیں۔ اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ، تف ہے تم پر بھی اور جن کو تم پوچھتے ہو اللہ کے چھوڑ کر ان پر بھی، افلا تعقلون، تو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ قالوا حرقوه وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین، جلا دو اس کو، جلا کے راکھ کر دو، ڈالو اسے آگ کے اندر اس ابراہیم کو، اور مدد کرو اپنے معبودوں کی، انتقام لو اپنے معبودوں کی طرف سے اگر تم کرنے والے ہو۔ بہرحال انہوں نے جو بھی الاؤ جلایا اور حضرت ابراہیم کو ڈالا، اللہ نے حکم دیا قلنا یا نار کونی بردن وسلاما علی ابراہیم، ہم نے حکم دے دیا آگ کو کہ اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی بن جا ابراہیم کے حق میں۔ بس یہاں وہ بات جو میں نے آپ کو کل بھی بتائی تھی کہ یہ جو قاعدہ ہے، قانون ہے جو فطرت کا، اللہ تعالیٰ اس سے بالا تر ہے، اللہ تعالیٰ جب چاہے جس قانون کو چاہے توڑ دے، قانون اس کے بنائے ہوئے ہیں، وہ قانون کا پابند نہیں ہے، لیکن عام طور پر روز نہیں وہ قانون توڑتا۔ اگر روز روز یہ قانون ٹوٹتے رہتے تو کوئی سائنس ممکن نہ ہوتی، کوئی ٹیکنالوجی ممکن نہ ہوتی، پھر تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ یہ قوانین جو ہے، لاز آف دی نیچر، اور یہ لاز آف فزیکل چینج اینڈ کیمیکل چینج، یہ سارے کے سارے جو ہیں بڑے پختہ قوانین ہیں، اللہ کے بنائے ہوئے ہیں۔ البتہ یہ ہے کہ یہ سمجھنا کہ یہ اللہ بھی ان کو نہیں توڑ سکتا، یہ حماقت ہے۔ یہ حماقت وہ ہے جو ہمارے ہاں پچھلی صدی سے شروع ہوئی ہے، اور سر سید احمد خان مرحوم نے شروع کی، اور یہ کہ ان تمام معجزات کی جو ہے ایسی کو تعبیر کہ جس سے وہ نیچرل فنومینا محسوس ہونے لگے کہ یہ دریا سمندر پھٹا وٹا نہیں تھا، بلکہ یہ تو مد و جزر کی بات تھی۔ جب سمندر جزر پر تھا، پیچھے ہٹا ہوا تھا، حضرت موسیٰ اپنی قوم کو لے کر نکل گئے۔ جب فرعون آیا تو وہ مد پر آ گیا تو وہ ڈوب گئے، وہی ہو گیا، اس کے سوا کچھ نہیں۔ لیکن یہ ساری چیزیں جو ہیں در حقیقت اس کے پیچھے کیا عقیدہ ہے کہ یہ قوانین اٹل ہیں، میں ان کہوں گا مستقل تو ہیں، اٹل نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ جب چاہے جس قانون کو چاہے توڑ دے اپنے کسی حکم سے، اور اسی کا نام معجزہ ہے۔ قلنا یا نار کونی بردن وسلاما علی ابراہیم وارادوا بہ کیدا فجعلناہم الاخسرین، اور انہوں نے اس کے ساتھ ایک چال چلی تھی لیکن ہم نے انہی کو کر دیا گھاٹے میں۔ یہ کافی طویل عرصے تک میں سوچتا رہا کہ اس میں چال کی بات کون سی تھی، اور افسوس یہ ہے کہ مجھے کہیں ملی نہیں بات۔ اس کے بعد ادھر منتقل ہوا ذہن کہ چال یہ تھی، ان کا یہ خیال تھا کہ حضرت ابراہیم ابھی تو ٹھیک ہے یہ کھڑے ہوئے ہیں، بڑے ڈٹ کر باتیں کر رہے ہیں، جب آگ کے الاؤ کے کنارے لے جا کے کھڑے کریں گے تو سب ان کے ہوش ٹھکانے آ جائیں گے، پھر یہ توبہ کر لیں گے۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ سارا جو ہے ہم کر رہے ہیں اس کے ساتھ، لیکن یہ کہ یہ بالآخر توبہ کر لے گا جان بچانے کے لیے، لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے برعکس کیا۔ وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا، انہوں نے چاہا اس کے ساتھ ایک چال، فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ، لیکن وہی جو ہے خسارے میں رہے اور ناکام ہو گئے۔ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی۔ وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ، اور ہم نے پھر نجات دے دی ان کو بھی اور لوط کو بھی۔ لوط ان کے بھتیجے ہیں، حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم پر یہ ایمان لے آئے تھے، اور حضرت ابراہیم کے ساتھ ہی پھر انہوں نے ہجرت کی ہے، اور یہ یہاں سے عراق سے چل کر پہلے شام گئے ہیں، اور شام کے شمالی علاقے میں جانے کے بعد پھر نیچے اترے ہیں، اس لیے کہ درمیان میں بڑا زبردست صحرا ہے۔ وہ صحرا تقریباً ناقابل عبور تھا، یہ شرق اردن وغیرہ کا علاقہ جو ہے، تو وہ تو یہ سمجھیے کہ بڑے مشرقی کنارے عراق کے مشرقی علاقے کی طرف سے ہوتے ہوئے سیدھے اوپر جا کے شام پہنچ گئے، اور پھر ذرا نیچے اتر کر فلسطین کے علاقے میں آباد ہوئے۔
وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ، اور ہم نے ان کو نجات دے کر اس کو بھی اور لوط کو بھی اس سرزمین میں پہنچا دیا جس میں ہم نے برکتیں رکھی ہوئی ہیں تمام جہان والوں کے لیے۔ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلًا، ہم نے اسے اسحاق عطا فرمایا اور یعقوب اضافی طور پر مزید انعام، یعنی اسحاق جیسا بیٹا، یعقوب جیسا پوتا۔ وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ، اور ان دونوں کو سب کو ہم نے صالحین میں سے بنایا۔ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، اور ہم نے ان کو قرار دیا اور بنا دیا امام جو ہدایت دیتے تھے ہمارے حکم سے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ، اور ہم نے وحی کر دیا ان کی طرف نیکیوں کے کام اور نماز کا قیام کرنا اور ایتاء زکوٰۃ اور زکوٰۃ کی ادائیگی۔ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، اور وہ ہماری پرستش کرنے والے، ہماری بندگی کرنے والے، ہماری عبادت کرنے والے تھے۔ وَلُوطًا، جیسے کہ میں نے کہا تھا یہ انباء الرسل کی بجائے یہ قصص النبیین کے انداز میں اب انبیاء کی کچھ شانیں، کچھ تذکرہ، یہ ایک بڑا گلدستہ آپ کو یہاں بھی ملے گا۔ وَلُوطًا، اور ہم نے لوط کو حکم دیا، آتیناہ حکمن، ہم نے اس کو حکم بھی دیا، حکم سے مراد حکمت، وعلمن، اور علم عطا فرمایا۔ ونجیناہ من القریۃ التی کانت تعمل الخبائث، اور ان کو بھی ہم نے نجات دی تھی ان بستیوں سے یا اس بستی سے کہ جو بڑے گندے کاموں میں مصروف تھی۔ انہم کانوا قوما سوء فاسقین، یقیناً وہ ایک قوم ایسی تھی کہ جو بہت ہی بری اور بہت نافرمان لوگوں پر مشتمل تھی۔ وادخلناہ فی رحمتنا، اور لوط کو ہم نے داخل کیا اپنی رحمت میں۔ انہ من الصالحین، یقیناً وہ ہمارے صالح بندوں میں سے تھے۔ ونوحا اذ نادى من قبل، نوح کو بھی بلایا یا نوح کو حکم دیا جب اس نے پکارا۔ اذ نادى من قبل، انہوں نے پکارا تھا، دعا کی تھی اللہ سے۔ فاستجبنا له، جب انہوں نے کہا تھا یہ آ جائے گا آخری پارے میں جا کر کہ انی مغلوب فانتصر، پروردگار میں تو مغلوب ہو گیا ہوں، اب تو مدد کر اور تو ان سے انتقام لے، ان کافروں سے۔ اس کے بعد ان پر عذاب آیا ہے قوم پر۔ وَنُوحًا اذ نادى من قبل فاستجبنا له، تو ہم نے اس کی دعا کو قبول فرمایا۔ فنجیناہ وأہلہ من الکرب العظیم، تو ہم نے نجات دی اس کو اور اس کے گھر والوں کو بہت بڑے کرب اور بہت بڑے دکھ سے کہ جس میں وہ مبتلا تھے۔ وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور ہم نے مدد کی اس قوم کے مقابلے میں کہ جنہوں نے جھٹلایا تھا ہماری آیات کو۔ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ، وہ بھی بہت ہی برے لوگ تھے۔ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ، تو ہم نے ان سب کو غرق کر دیا۔ وَدَاوُودَ، اور داود اور سلیمان کو، وَسُلَيْمَانَ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ، جبکہ وہ ایک کھیتی کے بارے میں فیصلہ کر رہے تھے۔ اذ نفشت فیہ غنم القوم، جبکہ اس میں ایک اور قوم کی بکریوں کا ریوڑ جو ہے گھس گیا۔ ایک کھیت کسی شخص نے بڑی محنت کی، ہل چلایا، بیج ڈالا، ایک فصل تیار کی، لیکن کسی دوسرے قبیلے کی ریوڑ آیا اور گھس کر اس نے ساری کی ساری کھیتی کو تباہ کر دیا۔ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ، اب یہ مقدمہ پیش ہوا حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاں۔ اب اس کا حل کیا کریں، کیسے کریں؟ تو اس میں پھر حضرت سلیمان کو ایک بات اللہ نے سجھا دی، یعنی یہ شہزادے کی حیثیت سے اس دربار میں موجود تھے، تو انہوں نے کہا کہ ایسا کیا جائے کہ اس کی جو یہ بکریاں ہیں، جن بکریوں نے کھیت اجاڑا ہے، یہ بکریاں دے دی جائیں کھیت والے کو، وہ ان کا دودھ پیے، ان سے فائدہ اٹھائے، اور اتنے عرصے میں جس شخص نے یہ بکریوں والا جو ہے اس کے کھیت کو جو کہ اجاڑ دیا تھا اب دوبارہ کاشت کرے، اس کے اندر بیج ڈالے، اور جب فصل ویسی ہی ہو جائے تو وہ بکریاں واپس لے لے اور فصل والے کو اپنی فصل مل جائے۔ تو گویا کہ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ایک حکیمانہ فیصلہ سجھا دیا حضرت سلیمان کو۔ اذ یحکمان فی الحرث اذ نفشت فیہ غنم القوم وکننا لحکمہم شاہدین، اور ہم بھی موجود تھے اس وقت، ہم دیکھ رہے تھے جبکہ وہ اس کے فیصلہ کر رہے تھے۔ ففہمناہا سلیمان، تو ہم نے اس کا فہم عطا کر دیا سلیمان کو، سمجھا دی ہم نے وہ بات سلیمان کو۔ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا، اور سب کو یعنی سلیمان کو بھی داود کو بھی ہم نے حکم، حکمت اور علم عطا کیا۔ وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ، اور داود کے ساتھ تو ہم نے پہاڑوں کو مسخر کر دیا، یسبحنا، کہ جو تسبیح کرتے تھے۔ حضرت داود کا لہن تھا، لہن داودی مشہور ہے، آواز بڑی اچھی تھی۔ تو یہ جو مزمور کہلاتے ہیں، زبور کے اندر جو ہے نغمے ہیں، یہ نغمے ہیں اللہ کی حمد کے نغمے۔ تو وہ نغمے جب وہ الاپتے تھے اپنی اچھی آواز کے ساتھ، تو پہاڑ بھی ان کے ساتھ وجد میں آ کر اس کے آواز میں آواز ملاتے تھے، اور پرندے بھی ان کے ساتھ وجد میں آ کر شریک ہو جاتے تھے۔ وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ، ہم نے مسخر کر دیا تھا داؤد کے ساتھ پہاڑ کو بھی جو اس کے ساتھ تسبیح کرتے تھے، اور
اڑتے ہوئے پرندوں کو بھی، وَكُنَّا فَاعِلِينَ، اور یہ سب ہم کرنے والے تھے، کرنے والے ہم ہیں، اختیار ہمارا ہے، قدرت ہماری ہے۔ وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لُبُوسٍ لَكُمْ، اور ہم نے اس کو سکھا دی وہ صنعت جس سے تمہارے لیے لباس تیار کریں۔ انہوں نے زرہ بختر ایجاد کی ہے حضرت داؤد علیہ السلام نے، زرہ بختر جس سے کہ جنگ کے موقع پر جو ہے تلوار کے وار سے، نیزے کے وار سے ایک شخص جو ہے وہ اپنے آپ کو بچاتا ہے۔ وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لُبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْصِنَكُم مِّن بَأْسِكُمْ، تاکہ وہ بچائے اور حفاظت کرے تمہاری جنگ سے۔ فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ، تو تم شکر کرتے ہو یا نہیں؟ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ، اور ہم نے مسخر کر دیا تھا سلیمان کے لیے ہوا کو، عاصفتاً، جو بہت زور سے چلنے والی تھی، تجری بِأَمْرِهِ، جو اس کے حکم سے چلتی تھی، إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا، اس زمین کی طرف کہ جس کو ہم نے برکت عطا کی تھی۔ كُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ، اور ہم ان تمام چیزوں کا علم رکھنے والے ہیں۔ وَمِنَ الشَّيَاطِينِ، اور شیاطین میں سے ہم نے بہت سو کو تابع کر دیا تھا ان کے، مَن يَغُوصُونَ لَهُ، جو حضرت سلیمان کے لیے سمندروں کے اندر غوطے لگاتے تھے اور وہاں سے موتی اور چیزیں نکال کر لاتے تھے۔ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ، اور دوسرے بہت سے کام بھی کرتے تھے۔ وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ، اور ہم ہی تھے ان پر نگران، یعنی در حقیقت جنات کو بھی تابع ہم نے کیا تھا، تو ہم نے کیا تھا، یہ قدرت ہماری تھی، سلیمان کی نہیں تھی۔ وَأَيُّوبَ، اور ایوب پر بھی ہمارا فضل ہوا، اذ نادى ربہ، جبکہ اس نے پکارا اپنے پروردگار کو۔ یہ وہ نبی ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے شدید بیماریوں سے آزمایا ہے، ایک سے ایک بڑھ کر بیماری انہیں آئی، لیکن یہ کہ صابر رہے، یہ ہر حال میں شکر کرتے رہے اللہ کا۔ تو ایوب صابر، اصل میں ان کا صبر جو ہے وہ مشہور ہے، صبر ایوب۔ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ، جبکہ پکارا انہوں نے اپنے رب کو، أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، پروردگار مجھے بہت تکلیف جو ہے وہ مجھ پر مسلط ہو گئی ہے، اور تو بہت تمام رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے۔ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، تو ہم نے اس کی دعا بھی سنی، اس کی فریاد سنی۔ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِن ضُرٍّ، جو تکلیف اور بیماری تھی ہم نے اس کو کھول دیا، دور کر دیا۔ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ، وہ بیماری بھی ایسی کوئی جلدی بیماری تھی جس کے اندر تعفن بھی تھا، جسم کے اوپر پھوڑے، تو سب لوگ بھاگ گئے تھے، ان کے گھر والے جو ہیں چھوڑ گئے تھے، لیکن پھر ہم نے ان کو گھر والے بھی لوٹا دیے۔ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ، پھر وہ ان کے گھر والے بھی واپس آ گئے۔ وَمِن مِثْلَهُم مَّعَهُمْ، اور بھی اللہ تعالیٰ نے اور بھی اولاد عطا کر دی، کوئی اور بھی شادی کی ہو۔ رحمۃ من عندنا، یہ ساری چیزیں تھیں ہمارے پاس سے رحمت۔ بذکرى للعابدین، اور یہ یاد دہانی اور نصیحت ہے اللہ کی بندگی کرنے والوں کے لیے۔ واسماعیل وادریس وذوالکفل، اسی طرح اسماعیل اور ادریس اور ذوالکفل کو۔ ذوالکفل کون ہے ان کے بارے میں یہ سمجھ لیجئے، ادریس کا پہلے ذکر آ چکا ہے، حضرت نوح علیہ السلام سے پہلے حضرت آدم اور نوح کے درمیان جو دو نبی ہیں، حضرت شیس علیہ السلام اور حضرت ادریس علیہ السلام۔ ذوالکفل کے بارے میں اور کہیں ہمیں کچھ معلوم نہیں ہوتا، قرآن مجید میں صرف یہ نام آیا ہے ذوالکفل، لیکن یہ کہاں تھے، کس جگہ مبعوث ہوئے، کیا ان کی کوئی تفصیل قطعاً معلوم نہیں، اور احادیث نبویہ میں بھی کچھ نہیں ہے اس کے بارے میں۔ لیکن اس دور میں خیال پیش کیا ہے، اور یہ ان کا میں پہلے بھی تذکرہ کر چکا ہوں سورہ کہف کے ضمن میں، مولانا مناظر حسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ خیال ہے کہ اس سے مراد ہیں گوتم بدھ۔ گوتم بدھ بھی اللہ کے نبی تھے ان کے خیال میں، ہم یقین کے ساتھ کہہ تو نہیں سکتے، لیکن ان کے دلائل بڑے قوی ہیں۔ کپل وستو کا شہزادہ، کپل سے کفل جو ہے پے عربی زبان میں ہے نہیں، اور وہ فے بن جاتی ہے، کفل والا، کپل وستو کا شہزادہ، سدھارتھا بدھا، گوتما بدھا، یہ جو ہے یہ بہرحال ان کے نام سے آج جو کچھ دنیا میں لوگ جو عقائد گھڑ لیے ہیں ان کا ہو سکتا ہے، جیسے حضرت مسیح علیہ السلام کے بارے میں جو چیزیں گھڑ لی گئی ہیں، ظاہر بات ہے حضرت مسیح کی تو وہ تعلیمات نہیں تھی، اس لیے ہم نہیں کہہ سکتے کہ ان کی اصل تعلیمات واقعتاً وہی ہوں کہ جو اللہ کے نبیوں کی ہوتی ہیں، لیکن مجھے بھی اس کے اندر وزن معلوم ہوتا ہے اس دلیل کے اندر۔ کل من الصابرین، یہ سب کے سب تھے ہمارے صبر کرنے والے بندے۔ وادخلناہم فی رحمتنا، اور ہم نے داخل کیا انہیں اپنی رحمت میں۔ انہم من الصالحین، یہ سب کے سب صالح تھے۔ وظنون اذ ذهب مغاضبا، اور وہ مچھلی والا جبکہ وہ چلا گیا غصے میں بھرا ہوا، غضبناک ہو کر۔ اب یہ غضبناک کس پر؟ اللہ کے اوپر غصہ نہیں تھا معاذ اللہ، غصہ تھا قوم کے اوپر، اتنی ناہنجار قوم، اتنی میں نے ان کو دعوت دی، اتنی تبلیغ کی، اور پھر یہ ہے کہ وہ کہہ کر کہ بس اب عذاب آئے گا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے صرف یہ کہ ایک خطا ہوئی، صاحب ہو گیا کہ اللہ کی طرف سے ابھی ان کو ایکسپریس پرمیشن نہیں ملی تھی کہ وہ اپنی قوم کو چھوڑ کر چلے جائیں۔ جیسے حضور ہمیں معلوم ہوتا ہے سیرت سے کہ منتظر رہے، باقی سب لوگوں کو آپ نے اجازت دے دی تھی مدینے چلے جاؤ، لیکن آپ منتظر تھے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے واضح اجازت ملے۔
رسول اپنی جگہ نہیں چھوڑ سکتا جب تک کہ اللہ کی طرف سے حکم نہ آ جائے. بس یہ ان سے اپنے چونکہ وہ حمیت حق، وہ حق کی غیرت اتنی تھی، اس جوش میں آ کر اپنی قوم سے ناراض ہو کر یہ ایک صاحب ان سے ہو گیا. لیکن یہ کہ بڑے لوگوں کا چھوٹا سا معاملہ بھی جو ہوتا ہے پھر اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا ذکر جو ہوتا ہے بڑے سخت الفاظ میں ہوتا ہے. اب یہ معاملہ ہے اللہ کا اور ان کے مابین. ہم ظاہر بات ہے کہ قرآن مجید پڑھ رہے ہیں تو حق تو ادا کریں گے، اس کا ترجمہ تو کریں گے، لیکن یہ کہ اسے اس پر محمول نہ کیجیے ظاہر الفاظ پر. یہ جو ہے معاملہ اللہ اور ان کے ایک جلیل القدر رسول کے مابین ہے. اور پھر یہی وہ رسول ہیں جن کے بارے میں میں نے آپ کو حدیث سنائی ہے حضور کی کہ مجھے یونس ابن متہ پر بھی فضیلت مت دو، میری فضیلت کا معاملہ نہ کرو. وذنون، مچھلی والا اس لیے کہتے ہیں کہ انہیں پھر مچھلی نے نگل لیا تھا، اس کے پیٹ میں وہ رہے. وذنون اذ ذهب مغاضبا، جبکہ وہ غصے میں بھرے ہوئے چلے گئے. فظن ان لن نقدر علیہ، تو شاید اس نے یہ گمان کیا کہ ہم اسے پکڑ نہ سکیں گے یا ہم اس کو قابو میں نہ لا سکیں گے. واللہ عالم، یہ الفاظ جو ہیں بڑے سخت ہیں. یعنی یہ کہ مولانا شبیر احمد عثمانی صاحب نے یہ لکھا ہے کہ ان کے طرز عمل سے دیکھنے والا یہ سمجھ سکتا تھا کہ شاید انہوں نے سمجھا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو پکڑ نہ سکے گا، لیکن ظاہر بات ہے کہ اس کا کوئی امکان نہیں کہ ایسا کوئی خیال حضرت یونس علیہ السلام کے دل میں پیدا ہو. فنادا فی الظلمات، پھر کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے وہ جو کشتی جس میں وہ جا رہے تھے، اس کشتی کے اندر وہ صورت بعد میں بھی کہیں آ جائے گی، تو پھر یہ کہ وہ مچھلی کے پیٹ میں رہے اور وہاں پھر انہوں نے تسبیح کی ہے اللہ کی. فنادا فی الظلمات، تو پھر وہ اس تاریکی کے اندر مچھلی کے پیٹ میں اللہ تعالیٰ کو پکارتے رہے، اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ تیرے سوا کوئی الہ نہیں ہے، تو پاک ہے اور یقیناً میں نے ہی ظلم کیا، میں خطا کار ہوں، مجھ سے غلطی ہوئی ہے، اے اللہ معاف فرما دے. یہ ہے جو آیت کہلاتی ہے، اور اس کی پھر یہ کہ ختم ہوتا ہے، اور اس کی کافی جو ہے لوگوں نے اس کے فضائل جو ہیں وہ آپ کے علم میں ہیں. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین فاستجبنا لہ، تو ہم نے اس کی دعا کو قبول کیا. ونجیناہ من الغم، اور اس غم سے، اس اندوہ سے، اس کرب سے اسے نجات دی. وکذالک ننجی المؤمنین، اور اسی طرح ہم نجات دیا کرتے ہیں اہل ایمان کو. وزکریا، اور زکریا کو، اذ نادا ربہ، جبکہ اس نے پکارا اپنے رب کو، جو ہم پڑھ چکے ہیں سورہ مریم میں، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، پروردگار مجھے اکیلا نہ چھوڑ، میرے لیے کوئی ولی ہو، میرے کوئی اولاد ہو، وہ میرے اس مشن کو آگے لے کر چل سکے. وانت خیر الوارثین، یقیناً تو ہی بہترین وارث ہے. فاستجبنا لہ، تو ہم نے اس کی دعا کو سنا. ووہبنا لہ، اور ہم نے اسے یحییٰ جیسا بیٹا انہیں عطا کر دیا. واصلحنا لہ زوجہ، اور اس کے لیے درست کر دیا، صحت مند بنا دیا ان کی بیوی کو. انہم کانوا یسارعون فی الخیرات، یقیناً یہ وہ لوگ ہیں کہ جو بھلائیوں میں، نیکیوں میں بہت سرگرمی دکھاتے تھے. ویدعوننا رغبا ورہبا، اور ہمیں پکارتے رہتے تھے، ہم سے دعائیں کرتے رہتے تھے، رغبت کے ساتھ بھی، توقع کے ساتھ بھی، اور رہباً خوف کے ساتھ بھی، بین الخوف والرجاء، ہماری پکڑ سے اور ہماری مواخذے سے ڈرتے بھی رہتے تھے، اور ساتھ ہی ہماری رحمت کے امیدوار بھی رہتے تھے. وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، تو سب کے سب جو ہیں ہمارے سامنے جھک جانے والے اور ہمارا خوف رکھنے والے تھے. آپ دیکھ رہے ہیں یہ گلدستہ جو ہے انبیاء کے ناموں کا. وَالَّتِي أَحْسَنَتْ فَرْجَهَا، بآخری ذکر ہے، اور وہ خاتون یعنی حضرت مریم سلام علیہا، جس نے اپنی شرمگاہ کی پوری حفاظت کی، یعنی ان کی عفت و عصمت جو ہے انہوں نے اس کو پوری طریقے سے بالکل پاک دامن رہیں. والتي احسنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا، تو ہم نے اس میں پھونک دیا اپنی روح میں سے. یہی لفظ کن جو ہے وہی ہے کہ جو ذریعہ بن گیا. فجعلناها وابنها، اور ہم نے بنا دیا اس کو بھی اور اس کے بیٹے کو بھی آیۃ للعالمین، ایک نشانی بنا دیا تمام جہان والوں کے لیے. ان ہذہ امتکم امۃ واحدہ، یقیناً یہ ایک ہی امت ہے، یہ ایک امت ہے تمہاری اور ایک ہی امت ہے. یعنی ویسے تو امت ابراہیم اور امت اسماعیل اور امت موسیٰ اور امت عیسیٰ اور امت محمد، یہ بہت سی امتیں ہیں دنیا میں، لیکن یہ جو ہے یہ سب ایک امت تھے، ایک ہی دین تھا. کان الناس امۃ واحدۃ، تمام انسان شروع میں ایک ہی امت تھے، لیکن بعد میں یہ کہ لوگوں نے پگڈنڈیاں نکال لی، غلط راستوں پر مڑ گئے. ہوتے ہوتے وہ غلط راستے اتنے دور چلے گئے ہیں کہ پہچانی ہوئی صورت بھی پہچانی نہیں جاتی. اب ان کو پہچاننا ہی مشکل ہے کہ ان کا کوئی تعلق واقعتاً اس دین حق کے ساتھ تھا بھی کبھی. لیکن یہ ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ یہ تمام انبیاء اور رسول جو ہیں یہ ایک امت ہیں، ایک گروہ ہے، ایک ان کا رب ہے اللہ، ایک ہی کے ماننے والے ہیں، اسی کے دین کو لے کر یہ آئے.
ہاں شریعتوں میں زمانے کے ارتقاء کے ساتھ ساتھ، حالات کی تبدیلی کے ساتھ شریعتوں کے اندر اور تفصیلی احکام میں کچھ فرق واقع ہوتا رہا۔ ان ھذہ امتکم امۃ واحدۃ وانا ربکم فاعبدون، اور میں ہوں تم سب کا رب، بس میری ہی بندگی کرو۔ وتقطعوا امرهم بینہم، انہوں نے اپنے معاملے کو آپس میں ٹکڑے ٹکڑے کر لیا ہے، اڑائے کچھ ورق لالے نے، کچھ نرگس نے، کچھ گل نے، چمن میں ہر طرف بکھری ہوئی ہے داستاں میری۔ تو یہ ٹکڑے ٹکڑے کر کے لوگوں نے اپنے تقسیم کر لیا ہے، جیسے سورہ ہجر میں تھا کما انزلنا علی المقتسمین الذین جعلوا القرآن عضین۔ اب ہمارے ہاں بھی یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو مختلف گروہ ہیں، مختلف جماعتیں ہیں، مختلف مسلک ہیں، سب کے ہاں کسی شے کی زیادہ اہمیت ہے، کسی کے ہاں کسی شے کی زیادہ اہمیت ہے۔ تو قرآن کو بھی اس وقت اس امت نے بھی گویا کہ تقسیم کر لیا ہے۔ اس قرآن کو ایک وحدت کی حیثیت سے، اس کو کل کی حیثیت سے لے کر چلنا، یہ در حقیقت ہمارے لیے ضروری ہے، اور اس کے لیے ہمیں پوری طریقے سے جتنی بھی ہمارے اندر استطاعت ہے اور استعداد ہے کوشش کرنی چاہیے۔ وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ، اور انہوں نے اپنے معاملے کو آپس میں کاٹ پھیٹ لیا، تقسیم کر دیا۔ کُلٌّ إِلَيْنَا رَاجِعُونَ، یہ سب کے سب بالآخر ہماری طرف لوٹنے والے ہیں۔